دکھائیں پلیز، کافی ٹھرکی اور چیپ واقع ہوئے ہیں آپ، زہا نے نخوت سے ناک چڑھا کر لکھا۔ کیف اس کے پیغام پر بے ساختہ قہقہہ لگا گیا اور پھر ہنستے ہوئے اگلا پیغام لکھا۔ ارے نہیں، واقعہ نہیں ہوا ہوں، ایکچولی ہوں ٹھرکی اور چیپ اور لچا۔ وہ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، ڈر گئی ہیں کیا؟ کیف نے مسکراہٹ دبا کر اگلا پیغام بھیجا۔ نہیں، میں تو کافی امپریس ہوئی ہوں اس تعارف سے۔ دیکھا، میں ہوں ہی ایسا۔ جی جی بالکل، کچھ بتائیں نا اپنے بارے میں شہلا جی۔ خدا، یہ شخص، یا زہا نے جبڑے پھینچے اور پھر پیغام ٹائپ کیا۔ بتا تو دیا ہے، میرا نام شہلا ہے، بہت خوبصورت ہوں اور آپ کو پسند کرتی ہوں۔ صرف پسند کرتی ہیں؟ مطلب یہ کہ میں سمجھا تھا اب تک تو محبت کرنے لگی ہوں گی۔ کیف نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پیغام لکھا۔ کافی فاسٹ ہیں آپ، زمانہ ہی ایسا ہے شہلا جی۔ اچھا، آپ نے کل کہا کہ میں شادی شدہ ہوں بدقسمتی سے، تو کیا آپ کو اپنی بیوی پسند نہیں؟ مطلب اپنی بیوی سے پیار نہیں ہے؟ بڑی چالاکی سے وہ اپنے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیف کے لبوں پر دلکش سی محبت بھری مسکراہٹ ابھری۔ یہ کیسی بات کر دی آپ نے شہلا جی؟ بیوی سے کون پیار نہیں کرتا ہے، لیکن ہوتی تو وہ دال ہے نا۔ واٹ؟ مطلب گھر کی مرغی دال برابر؟ کیف کے بالکل غیر متوقع جواب پر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ غصے سے موبائل کو گھور کر پیغام دیکھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آپ جیسے ہی مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں، اسے کہہ کر جاتے ہیں کہ میں ہمیشہ تمہیں چاہتا رہوں گا، اور خود کسی بھی لڑکی سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے شہلا جی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اور کتنی بری بات ہے خود کو کسی بھی کہہ رہی ہیں۔ یقین کریں، آپ وہ واحد لڑکی ہیں جس سے میں وہ بات کرتا ہوں۔ واہ، بہت جھوٹے بھی ہیں آپ تو۔ نہیں تو سچ کہہ رہا ہوں، میری بیوی کی قسم، آپ کے سوا کسی سے بات نہیں کرتا۔ ارے، آپ تو انتہائی ظالم انسان ہیں، جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، وہ بھی اپنی بیوی کی۔ زہا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے ہوتا تو وہ کچھ اٹھا کر سر میں دے مارتی۔ نہیں مس شہلا، یہ بالکل غلط الزام ہے، میں اپنی بیوی کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ نظر آ رہا ہے جتنی محبت ہے آپ کو۔ شکریہ، ویسے میری بیوی کو اس بات پر یقین نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں وہ مرغی ہوں جو دال ہوں تمہارے لیے۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، آپ اپنا حال دیکھیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی بیوی کو پتہ تک نہیں۔ نہیں، اسے پتہ ہے۔ کیف کی بات پر وہ ایک لمحے کو سٹپٹا گئی۔ مطلب اسے پتہ ہے کہ میں لڑکیوں سے بات کرتا ہوں، بہت فلرٹی ہوں، وہ سب جانتی ہے۔ واہ واہ، بڑے فخر سے اپنی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ زہا نے استہزائیہ مسکراہٹ سجائے پیغام لکھا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کا وہ حشر کرے کہ وہ یاد رکھے۔ نہیں، یہ قصیدے میں نہیں پڑھ رہا، یہ تو میری شان میں میری بیوی پڑھتی ہے، اس کی نظر میں میں ایک فلرٹی ہوں۔ کیف نے فوراً تصحیح کی۔ تو آپ ہیں نا، وہ جھوٹے قصیدے تو نہیں پڑھتی نا؟ زہا نے جل کر جواب دیا۔ آپ یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ پچھلے 20 منٹ سے آپ ٹیکسٹ میسیجز پر میرے ساتھ فلرٹ کر رہے ہیں۔ زہا نے لب پھینچے غصے میں کہا۔ انسان اپنی فطرت کبھی نہیں بدلتا۔ رابعہ سے بات کرنے کے بعد وہ کتنی خوش تھی، اور اب دل اتنا ہی بدظن تھا۔ کیف اس سکینہ کی میاں جیسا ہی نکلا۔ یہاں کسی لڑکی نے تھوڑی تعریف کی، بس وہیں فلیٹ۔ غلط، بالکل غلط۔ فلرٹ میں نہیں، آپ میرے ساتھ کرنے آئی ہیں۔ آپ نے مجھے ٹیکسٹ کیا، آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا، میں نے تو بس آپ کا دل نہیں توڑا۔ کیف تاحنوز مسکراتے ہوئے پیغام لکھ رہا تھا، جبکہ اس کو تو جیسے اس جواب نے جلتے توے پر بٹھا دیا۔ واہ واہ، آپ کو میرا دل ٹوٹنے کا بڑا خیال ہے، اور چاہے اس سب کی وجہ سے آپ کی بیوی کا دل ٹوٹ جائے۔ آپ جیسے مرد ہی ہوتے ہیں جن کو اپنی بیوی کی پرواہ تک نہیں ہوتی، لیکن غیر عورتوں کے آنسو تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بھڑک اٹھی تھی اور اب لگاتار طنزیہ پیغام بھیج رہی تھی۔ کیف کے لبوں پر موجود شریر مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ بیوی بس گھر کی ذمہ داریوں اور بچوں کے لیے رہ جاتی ہیں، اور پیار محبت کی باتیں غیر لڑکیوں سے کی جاتی ہیں۔ کیف اب صرف پیغام پڑھنے پر اکتفا کر رہا تھا، جانتا تھا کہ وہ اب رکنے والی نہیں ہے، لیکن اس کے یہ طنز سب سچائی جان لینے کے بعد ناقابل برداشت تھے۔ آپ جیسے مردوں کو قدر نہیں ہوتی بیویوں کی، آپ بیوی کی وفا کے لائق ہی کہاں ہوتے ہیں؟ وہ اب بنا رکے شروع سب شہلا نامہ بھول کر غصے میں بھری ایک کے بعد دوسرا پیغام لکھے جا رہی تھی۔ کیف نے ایک گہری سانس لی اور پھر ضبط سے لب کھینچے۔ انگلیاں اب پیغام ٹائپ کر رہی تھی۔ زہا، وہ جو ٹھکا ٹھک جلے کٹے پیغام لکھنے میں مگن تھی،
کیف کی اسکرین پر ابھرے پیغام پر نظر پڑتے ہی انگوٹھا ہوا میں معلق رہ گیا۔ ہمیں سکیڑ کر جلدی سے اپنے تمام پیغام اسکرین کو اوپر نیچے اچھالتے ہوئے پڑھے کہ کہیں وہ غصے میں یہ ظاہر تو نہیں کر گئی کہ وہ زہا ہے، لیکن وہاں اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا۔ حیرت سے آنکھیں اور منہ ایک ساتھ کھل گیا۔ بس کرو اب، تم کوئی شہلا نہیں زہا ہو، میں جانتا ہوں۔ میں تو بس تمہیں تنگ کر رہا تھا اور جو کچھ بھی اب تک کہہ رہا تھا محض مذاق تھا۔ زہا نے لب فوراً دانتوں میں دبائے۔ اب کیف پیغام لکھ رہا تھا اور وہ اسی طرح حیرت زدہ بیٹھی تھی۔ رابعہ سے ساری سچائی جان لینے کے بعد بھی تمہیں مجھ سے بات کرنے کی بجائے مجھے جانچنے کی ضرورت پیش آئی، اس بات پر مجھے افسوس ہے۔ اس کا اگلا پیغام ایک نیا دھماکہ تھا اور اب وہ یکے بعد دیگرے رابعہ کے معافی نامے کے اسکرین شاٹس بھیج رہا تھا اور زہا حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب پڑھ رہی تھی۔ کیا تم بیویاں سمجھتی ہو جذبات، احساسات اور خواہشات صرف تم رکھتی ہو؟ ہم شوہر روبوٹ ہیں بس۔ تم چاہو ڈھنگ سے بات کرو، تم چاہو تو نہ کرو، جب چاہو محبت کا اظہار مانگو اور جب چاہو شک کرو، جب چاہو انویسٹیگیٹ کر کے بنا کسی ثبوت مجرم قرار دے دو۔ کیا میں اب بھی تمہارے اس رویے کا حقدار تھا؟ وہ اب کسی بھی لحاظ کے بنا جوابی طنز کے تیر برسا رہا تھا۔ کچھ لمحے پہلے والی شوخی اکتاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی، جبکہ زہا ششتہ بیٹھی تھی، گال ندامت سے تپنے لگے تھے۔ میری جوانی کی لاؤبالی پن کے تم مجھے اتنی بڑی سزا دو گی کہ اب ساری عمر مجھ پر شک کرو گی، مجھے مختلف زاویوں سے جانچتی رہو گی۔ پورے 7 ماہ منہ سے کہنا آسان ہے زہا، پورے 7 ماہ میں نے تمہاری بے رخی کو برداشت کیا ہے۔ اس کے باوجود جس دن رابعہ نے مجھے سب بتایا، میں اس دن سے انتظار کر رہا تھا کہ اب تم مجھ سے رابطہ کرو گی۔ اب کرو گی، اور پھر رابطہ کیا بھی تو کیسے؟ میں اس رابطے پر بھی خوش تھا، لیکن تم شاید آج بھی مجھ سے اتنی ہی بدظن ہو جتنی سچائی جان لینے سے پہلے تھی۔ اس کے لبوں پر اداس مگر تلخ مسکراہٹ تھی۔ تم نے رابطہ کیا بھی تو کس لیے؟ مجھے ایک بار پھر سے کسوٹی پر رکھ کر جانچنے کے لیے؟ زہا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، پر ندامت میں لب کچلنے کے علاوہ کچھ سمجھ بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ یہاں افسوس مجھے ہوا، تکلیف مجھے ہوئی۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن میں اس بات کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ تم مجھ پر اعتبار کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ تم چاہو تو چھوڑ سکتی ہو مجھے۔ بائے۔ وہ آف لائن ہو چکا تھا اور وہ یوں ہی ساکت و سامت بیٹھی تھی۔ کیا لکھنا چاہیے؟ بے چارگی سے موبائل اسکرین کو دیکھا، کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ناراض ہو چکا تھا شاید، اور اس کے پاس تو منانے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ کیسے اسے بتاتے کہ کتنا پیار ہے اس سے؟ اب سے نہیں، پتہ نہیں کب سے، لیکن اب جلد بازی اور بے وقوفی میں وہ شاید اس کا دل توڑ چکی تھی۔ وہ مضطرب صورت بنائے فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ کیف کی ناراضگی کو اور رمضان کو 20 دن گزر چکے تھے۔ اس کے وہم و خدشات بالکل درست ثابت ہوئے تھے۔ کیف اس سے بے حد ناراض تھا، اتنا کہ نہ تو وہ اس کی کوئی کال اٹھا رہا تھا اور نہ ہی کسی بھی پیغام کا جواب دے رہا تھا۔ اس کی بے رخی نے 2 ہفتوں میں اسے بے حال کر دیا۔ سارا دن بوکھلائی اور اداس سے موبائل ہاتھ میں تھامے کتنی دفعہ معافی اور پیار بھرے پیغامات بھیجتی رہتی، لیکن وہاں سے کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ کبھی غصہ آتا تو کبھی رونے کو دل چاہتا۔ کیف تو اب گھر والوں سے بھی بات نہیں کرتا تھا کہ رمضان میں روٹین بہت مشکل ہو گئی ہے، اس لیے کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب بہانے ہیں۔ وہ اس سے ناراض ہے۔ وہ تو اس خوش فہمی میں تھی کہ کیف اس کے پیار بھرے پیغامات پڑھتے ہی یا اس کے رونے کا سنتے ہی ساری ناراضگی بھول جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تھک ہار کر ہمیشہ کی طرح ندرت کے سامنے اپنے دکھڑے رو رہی تھی۔ حد ہوتی ہے، پچھلے 20 دن سے کبھی سوری تو کبھی آئی لو یو لکھ کر بھیج رہی ہوں، لیکن مجال ہے جو وہ ایک بھی جوابی میسج آیا ہو۔ بڑی بات ہے ویسے محترمہ، اس نے تمہاری بے رخی پورے 7 ماہ برداشت کی اور تم 20 دن میں ہی ہمت ہار گئی۔ تو کیا کروں تم بتاؤ؟ اس کی ڈانٹ پر زہا نے رونقی صورت بنائے مشورہ مانگا۔ یہ سچ تھا، وہ ہمت ہار رہی تھی۔ میسج بھیجنے کی بجائے سیدھا فون کیوں نہیں کر لیتی؟ کیا ہے فون بھی بہت دفعہ، اٹینڈ نہیں کر رہے۔ لہجہ بے حد مایوس تھا۔ گڈ، مطلب وہ فل ٹائم دے رہے ہیں؟ یہ غلط بات ہے نا؟ وہ مشکل آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ تم بھی بہت کچھ غلط کر چکی ہو، اسی کا بدلہ لے رہے ہیں۔ میری مانو تو اب خاموشی اختیار کرو، ندرت نے برجستہ جواب دیا۔ وہ جو پہلے سے ہی ضبط کی آخری سیڑھی پر تھی، آنسو گال پر لڑک ہی گئے۔ بمشکل ہنکارا بھرا، جبکہ آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹک گیا تھا۔ ارے اب رو کیوں رہی ہو؟ ندرت نے فوراً پریشان لہجے میں پوچھا۔ وہ اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ تو اور کیا کروں؟ اب اتنا بھی کیا سخت دل ہونا، ایک بھی میسج کا جواب تک نہیں دیتے؟ تو مت کرو نا میسج تم بھی، آ رہے ہیں نا عید پر تو منا لینا۔ ایسے پاگلوں کی طرح رونا کوئی حل تھوڑی ہے۔ کیسے مناؤں گی، یہ سوچ کر ہی جان نکل رہی ہے۔
مجھے تو یہ لگتا ہے میں دل سے ہی اتر گئی ہوں۔ اف خدا، سدھر جاؤ لڑکی، کچھ بھی اوٹ پٹانگ بولتی جاتی ہو۔ جیسے ناراض کرنے پر دماغ لگا دی تھی ویسے دماغ لگاؤ، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ چلو مجھے سونے دو، اب جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے پتا ہے جو نیند آ رہی ہے تمہیں، جھوٹی۔ بائے۔ منہ پھلاتے غصے میں فون ایک طرف پھینکتی وہ پھر سے تکیے میں چہرہ دے چکی تھی۔ ندرت اور فیصل کی نسبت طے ہو گئی تھی اور یقیناً وہ اب فیصل سے بات کرنے کے چکر میں اس سے جان چھڑا رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے آنسو صاف کیا اور موبائل اٹھا کر کیف کا نمبر ملا دیا۔ پاکستان کا وقت جرمنی سے 3 گھنٹے آگے تھا۔ جب وہ دن میں نہیں فون اٹھاتا تھا تو رات کو کیا اٹھائے گا؟ یہی سوچ کر وہ ابھی فون بند ہی کرنے والی تھی کہ جب کیف نے فون اٹھا لیا۔ دل اس زور سے دھڑکا کہ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ ہیلو۔ نیند سے بوجھل خمار آلود لہجہ تھا۔ وہ یقیناً گہری نیند سے جاگا تھا۔ زہا نے جھجکتے ہوئی پھیکی آواز نکالی۔ ہیلو کیف، کیا ہے؟ خیریت، اتنی رات کو فون کیا؟ اس کا لہجہ بھاری مگر تشویش زدہ تھا۔ وہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ رونے کے سبب آواز زکام زدہ تھی۔ مختصر مگر سنجیدہ لہجے میں ہنکارا بھرا۔ تو اتنی معافی مانگ رہی ہوں، اب بھی ناراض ہیں؟ زہا نے نروٹھے پن سے شکوہ کیا۔ ہاں، اسی سپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ کیوں؟ تم سے بہتر کون جانتا ہے؟ آج معافی مانگ رہی ہو، کل پھر سے شک کرو گی۔ استہزائیہ اور کاٹ دار لہجہ تھا۔ زہا کو لگا جیسے کسی نے دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ کیف میری بات سنیں، گھٹی سی آواز میں پکارا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، بائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کیف سخت لہجے میں کہتا وہ فون بند کر چکا تھا اور وہ اب ہونکوں کی طرح بند فون کو دیکھ رہی تھی۔ بوجھل سے شام اتری تھی اور وہ اداس صورت بنائے کچن میں پکوڑے تل رہی تھی۔ کیف نے آج آنا تھا لیکن پرواز کسی وجہ سے منسوخ ہو گئی تھی۔ امان احمد نے سب کو مطلع کر دیا تھا کہ اب شاید کیف چاند رات کو یا پھر عید کے روز ہی پہنچے گا۔ وہ یوں ہی مگن تھی جب عقب سے شمائلہ کی آواز سنائی دی۔ زہا بس کرو، باقی میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح نماز صورت دوپٹہ اوڑھے کچن میں داخل ہوتے ہی اسے کام سے منع کر رہی تھی۔ یہ ان کا معمول تھا، وہ کچن میں داخل ہوتے ہی اسے کچن سے باہر نکال دیتی تھی، لیکن زہا نے رمضان میں ان کی ایک نہ سنی۔ نہیں میں کر رہی ہوں نا، آپ جائیں، روزہ ہے آپ کا۔ زہا نے خفکی سے گھور کر کہا۔ روزہ تو تمہارا بھی ہے میری جان، تھکی تھکی لگ رہی ہو، جاؤ بیٹھو سب کے ساتھ جا کر، میں لاتی ہوں یہ سب۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے ابھی شمائلہ کی بات پر نفی میں سر ہلا رہی تھی جب باہر سے اچانک اٹھنے والے شور پر دونوں چونکی۔ یدن اور حرم کی چیخیں تھیں۔ وہ دونوں بھی حواس باختہ باہر نکلیں تو کیف کو سب کے ساتھ گلے ملتا دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ سفید شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس وہ بشاشت سے مسکراتا باری باری سب سے مل رہا تھا۔ امان احمد گہری مسکراہٹ کے لیے کھڑا تھا، شاید کیف کے اس سرپرائز میں وہ بھی شریک تھے۔ وہ ملگے جیسے حلیے میں کمر پر دوپٹہ باندھے ہاتھ میں کفگیر لیے حیران کھڑی تھی جب کیف کی نگاہ اس پر پڑی اور جہاں اس کی دھڑکن تیز ہوئی وہیں کیف کے سپاٹ ہوتے چہرے پر دل میں ٹھیس اٹھی۔ وہ بے رخی سے نگاہ موڑ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے مڑی جلتی آنکھیں لیے کچن میں واپس آ گئی۔ وہ کچن میں کھڑی ابھی رو دینے کو تھی کہ جب عقب سے ادن کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بھابھی باہر آئیں، بھائی بلا رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے گہری سانس اندر اونڈے لی اور جبراً مسکراتے ہوئے ادن کے ساتھ باہر آئی تو سب چہکتے ہوئے اسے پاس بلا رہے تھے۔ جب کیف نے سب کے سامنے اس سے ملنے کی فارمیلٹی پوری کی تھی، انداز ایسا روکھا پھیکا تھا کہ زہا کو لگا جیسے کوئی اس کا دل دبوچ رہا ہو۔ ملنے کے بعد کیف نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ سب کے ساتھ افطار کرنے کے بعد وہ زین سے ملنے باہر نکل گیا، جبکہ وہ تب سے ضبط کر رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو کر اونچا اونچا رو دی۔ ویسے بس کر، اب بہت سزا ہو گئی اور اب جیسے ان سے مل کر آیا ہے، ویری بیڈ۔ زین نے خفکی سے کہتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ وہ جو سامنے بیٹھا مسکراہٹ دبا رہا تھا، آنکھیں خوشی اور شرارت سے چمک رہی تھیں۔ وہ اس وقت زین کے گھر کے لان میں بیٹھا تھا۔ ہاں پتہ ہے مجھے بھی، لیکن محترمہ کی عقل ٹھکانے لگانی بھی ضروری تھی۔ اچھا زیادہ خڑوس پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سختیاں نہ وہیں جرمنی تک تھیں، آج رات اسے خود منا رہا ہوگا تو۔ زین کے تانے پر وہ جاندار کہہ لگا گیا۔ عین ممکن ہے۔ شرارت سے کندھے اچکائے۔ شرم کر، پھر انہیں اتنا تنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیف نے فوراً نفی میں سر ہلایا، پھر پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ نہیں، اسے تنگ نہیں کر رہا، سکون لے رہا تھا، اس کی محبت کے اظہار کا سکون، اس کا خود کے لیے تڑپنا، یہ سب بہت حسین ہے میرے لیے۔ میں ان لمحوں کو جی رہا تھا۔ پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ وہ مجھے پیغامات بھیجتی تھی، لیکن میں تو ہر 2 منٹ کے بعد اس کے محبت بھرے پیغام کھول کر پڑھ رہا ہوتا تھا۔ کیف جذب میں مسکراتا اسے اپنے جذبات سے آگاہ کر رہا تھا۔ اور ان کا رونا؟ زین نے آبرو اچکائے۔ ہاں وہ بہت مشکل تھا میرے لیے، لیکن میں اس پر یہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ان آنسوؤں کے ذریعے جب چاہے مجھے زیر کر سکتی ہے۔ کیف نے شرارت سے آنکھ کا ایک کونا دبا کر کہا تو زین نے مصنوعی خفگی سے دیکھا۔
بہت کمینہ ہے ویسے تو۔ نہیں، کمینہ نہیں ہوں، بس اپنی بٹر سکاچ کو ہینڈل کرنا آ گیا ہے۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ زین نے محبت سے اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا جن میں جرمنی جانے سے پہلے اداسیوں کے ڈیرے تھے۔ شکر ہے، میں تو بہت خوش ہوں تیرے لیے، لیکن ہاں اب ختم کر دے تنگ کرنا، ترس آ رہا ہے مجھے بھابھی پر۔ زین کی نصیحت پر وہ جاندار مسکراہٹ لیے سر کو اس بات میں ہلا گیا۔ اچانک عید کا چاند نظر آ جانے کے اعلان پر افراتفری جیسا سما ہو گیا۔ عدن اور حرم اس کو زبردستی محلے کی ایک لڑکی کے گھر لے آئی تھی، جہاں ان دونوں سمیت اس نے بھی دونوں ہاتھوں پر مہندی لگوائی۔ مخملی ہتھیلیوں پر مہندی سے لکھے کیف کی دلہن کے الفاظ اس کے دل کو اسی اداسی میں بھی گدگدا رہے تھے۔ وہ تینوں گھر واپس آئیں تو کیف بھی واپس آ چکا تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر خبرنامہ دیکھ رہے تھے۔ گھر میں بھی محلے کی طرح ہنگامہ برپا تھا۔ وہ تینوں مسکراتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی جب کیف نے اس سے لاپرواہی برتتے ہوئے پاس کھڑی عدن کو مخاطب کیا۔ عدن، استری اسٹینڈ پر میرے کپڑے رکھے ہیں، سونے سے پہلے استری کر دینا۔ لہجہ بڑا تحکمانہ اور جتانے والا تھا۔ زہا کے لبوں سے ایک دم سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ گلابی جوڑے میں بھی چہرہ پھیکا لگنے لگا۔ عدن کیوں؟ زہا استری کرے گی نا؟ دادی نے فوراً ٹوکا۔ نہیں نا زہا، نہ عدن، میں کر دیتی ہوں۔ دیکھ نہیں رہے بچیاں ابھی تو مہندی لگوا کر آئی ہیں، سوکھنے میں وقت لگے گا۔ شمائلہ نے خفگی سے کہتے ہوئے صوفے پر سے اٹھنے کی کوشش کی جب زہا نے تذبذب میں جلدی سے آگے بڑھی۔ آنٹی نہیں، میں کر دیتی ہوں، میری مہندی سوکھ گئی ہے تقریباً، اس نے ہتھیلی کی طرف دیکھتی ہوئی کہا جہاں مہندی ابھی بھی کچھ نم تھی۔ شمائلہ فوراً تنبیہ کرتی ہوئی آگے بڑھی تو کیف جھنجھلا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اف، بس کریں آپ لوگ، میں خود کر لیتا ہوں۔ مصنوعی غصہ دکھاتا وہ زہا کے پاس سے گزر کر استری اسٹینڈ کی طرف بڑھا تو وہ جو ہونک بنی کھڑی تھی تیزی سے کچن میں داخل ہوئی اور وہیں نل سے رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھو ڈالے، پلکیں بار بار چھپکتی وہ بمشکل ہی آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکے ہوئی تھی۔ باہر آئی تو کیف منہ پھلائے کپڑے استری کر رہا تھا۔ لائیں میں کرتی ہوں، پاس جا کر اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ میں کر رہا ہوں، سپاٹ لہجے میں کہتا وہ تاہنوز سر جھکائے استری گھما رہا تھا۔ زہا کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر زبردستی استری کے ہتھے پر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تھکی ہوئی ہیں، میں کر دیتی ہوں، چھوڑیں۔ زہا کے یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے پر وہ ایک دم ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہوا اور پھر بنا اس کی طرف دیکھے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ روکی صورت بنائے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ بے کیف ہے یہ ساغر و مینا تیرے بغیر، آساں ہوا ہے زہر کا پینا تیرے بغیر، کیا کیا تیرے فراق میں کی ہیں مشقتیں، ایک ہو گیا ہے خون پسینہ تیرے بغیر، جچتا نہیں ہے کوئی نگاہوں میں آج کل، بے عکس ہے یہ دیدائے بینا تیرے بغیر، کن کن بلندیوں کی تمنا تھی عشق میں، طے ہو سکا نہ ایک بھی زینہ تیرے بغیر، تو آشنائے شدت غم ہو تو کچھ کہوں، کتنا بڑا عذاب ہے جینا تیرے بغیر، ساحل یہ کتنے دیدہ و دل فرش راہ تھے، اترا نہ تھا پار دل کا سفینہ تیرے بغیر، باقی کسی بھی چیز کا دل پر اثر نہیں، پتھر کا ہو گیا ہے یہ سینہ تیرے بغیر۔ بے لگام آنسو بار بار اس کے کرتے پر گر رہے تھے جن پر وہ استری رگڑتی جا رہی تھی۔ کیف کی بے رخی اس کے دل کو جتنی تکلیف دے رہی تھی اتنا ہی ندامت اپنی ان سب بے اعتنائیوں اور کوتاہیوں پر ہو رہی تھی جو وہ کیف کے ساتھ کرتی رہی تھی۔ استری شدہ کپڑوں کو ہینگر میں ڈالتے وہ سوچ چکی تھی کہ اب اسے کیف کو کیسے منانا ہے۔ اپنی سوچ پر مسکراتی ہوئی آنکھ کے کونوں کو اچھی طرح دبایا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بظاہر چلتے ٹی وی کی طرف متوجہ تھا، لیکن ذہن زہا کی حرکتوں پر الجھا ہوا تھا جو ابھی ابھی واش روم سے شادی کا لہنگا پہن کر باہر نکلی اور اب سنگھار میز کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی۔ اس سے کیا ہو گیا ہے؟ کیف نے ایک آبرو اچکائے چور نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ تیاری میں مگن تھی۔ میک اپ کرنے کے بعد زیور پہن کر واپس پلٹی تو کیف جو بار بار چور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ایک لمحے کو اس کو دیکھ کر مبہوت ہوا اور پھر فوراً سٹپٹا کر نگاہ ٹی وی پر جما دی۔ وہ اب لہنگے کو دونوں طرف سے سنبھالتی خرامہ خرامہ چلتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ کیف تاہنوز مکمل اداکاری کی جوہر دکھاتا ہوا اب ٹی وی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا جب اس نے مہندی سے سجی دونوں ہتھیلیاں کھول کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیں۔ سفید نرم ہتھیلی پر پڑی خوبصورتی سے نقش و نگار کے اندر کیف کی دلہن لکھا تھا۔ کیف نے آہستگی سے ہاتھ اٹھایا اور مصنوعی خفگی سے اس کے ہاتھوں کو نیچے کر دیا۔ وہ تو شاید پورے عزم کے ساتھ آئی تھی، فوراً پھر سے ہاتھ سامنے کر دیے۔ کیف نے گہری سانس لی اور ایک بار پھر مصنوعی خفگی سے ہاتھ نیچے کر دیے اور پھر جب تیسری دفعہ ایسا کیا تو وہ جو تب سے شرارت کے موڈ میں تھی فوراً رو دی۔ کیف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ساری بے رخی، ساری مصنوعی ناراضگی ایک پل میں بھگ سے اڑ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں
اور سوزش زدہ پپوٹوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ابھی نہیں بہت دیر سے رو رہی ہے۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے کندھوں سے تھام لیا۔ ایسے کرنے کی دیر تھی کہ وہ جو بے آواز رو رہی تھی ہچکیوں میں رونے لگی۔ زہا، ارے بس، میں تنگ کر رہا تھا تمہیں۔ پیار سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ وہ تو جیسے سب بھولی ہوئی تھی، بچوں کی طرح اس کے سینے سے چمٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، اب کبھی شک نہیں کروں گی، مجھے یقین ہے آپ کی محبت پر۔ روتے ہوئے بھاری آواز میں وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ کیف نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے تھام کر خود سے الگ کرنا چاہا۔ ارے زہا، بس کرو، میں مذاق کر رہا تھا، تمہاری قسم۔ کیف کو اس کی حالت پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور اس کا یوں رونا برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سینے میں منہ چھپائے کچھ دیر پہلے کا کیا سارا میک اپ خراب کر چکی تھی۔ کیف بار بار اس کا چہرہ اوپر اٹھانے کی کوشش میں اسے خود سے الگ کر رہا تھا، لیکن وہ تو جیسے کسی ٹرانس میں نہ اس سے الگ ہو رہی تھی اور نہ ہی رونا بند کر رہی تھی، اور پتہ نہیں زبان کیا ٹر بولی جا رہی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، لیکن میرا کیا قصور تھا؟ اس میں رابعہ جھوٹ ہی اتنی بولتی رہی۔ زہا پلیز چپ کرو، نہیں تو اب سچ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ پیچھے ہٹو اور مہندی دکھاؤ۔ کیف نے اب کی دفعہ زبردستی اسے کندھوں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ ناک سرخ ہو رہی تھی اور رونے کی وجہ سے کاجل آنکھوں کے کناروں میں ہلکا سا پھیل گیا۔ وہ اب نگاہیں جھکائے کھڑی تھی اور کیف اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے مہندی دیکھ رہا تھا۔ بہت پیاری مہندی ہے، بالکل تمہاری طرح، محبت سے کہا اور پھر اس کی تھوڑی کو دھیرے سے اوپر اٹھایا، جو نگاہیں جھکائے بھیگی پلکیں پھڑپڑا رہی تھی۔ وہ ہمت، نخرہ، غصہ سب ختم تھا۔ کیف اس کے روپ پر مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ رویا سا چہرہ، سرخ چھوٹی سی ناک اور آنکھوں سے باہر نکلتا کاجل، وہ واقعی اس روپ میں ساری ناراضگی بھلا دینے کے سامان کیے کھڑی تھی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نگاہیں جھکائے بھاری زکام زدہ آواز میں پوچھا۔ کیف جی جان سے مسکرا دیا اور پھر اس کے گال پر آہستگی سے انگوٹھے کو پھیرتے ہوئے قریب ہوا۔ ہاں ہوں بہت، کیا کروں کہ یہ ناراضگی ختم ہو جائے؟ زہا نے رونتاتے لہجے میں نگاہیں جھکائے پوچھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ جو دن رات میسج بھیجتی تھی نا، ابھی تمہارے منہ سے سننا ہے وہ۔ کیف نے آہستگی سے چہرہ قریب کیا تو اس کی پلکیں باقاعدہ لرزنے لگی۔ کچھ دیر میٹھی سی خاموشی میں گزر گئے۔ آئی لو یو مدھم سے آواز تھی، لیکن کہے گئے الفاظ دل سے نکلے تھے۔ وہ گلال ہو رہی تھی۔ ایسے نہیں میری آنکھوں میں دیکھ کر۔ کیف پوری طرح تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ زہا نے اچانک پلکیں اوپر اٹھائیں، نگاہیں اب اس کی چمکتی محبت لٹاتی نگاہوں سے جا ٹکرائیں۔ آئی ہیٹ یو، چھوٹی سی ناک بھینج کر خفا لہجے میں کہا اور اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتے ہوئی نروٹھے پن سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اتنا تنگ کیا آپ نے مجھے، اتنا رلایا، کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ آنکھ کے کنارے کو انگلی کے پور سے دباتے ہوئے خفگی بھرے لہجے میں شکوہ کیا۔ کیف نے خفیف سا کہا لگایا، پھر اس کے کندھے سے کندھا ملا کر برابر بیٹھ گیا۔ تم نے جو اتنا تڑپایا تھا، کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ اس کے لہجے میں جواب دیا۔ سوری۔ زہا نے آہستگی سے کندھے پر سر رکھ کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ کتنا پیارا اور مکمل احساس تھا۔ صرف سوری سے کام نہیں چلے گا۔ کیف ایک دم سے سیدھا ہوا۔ وہ جو کندھے پر سر رکھے ہوئی تھی سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی۔ کیف کے لبوں کی شرارت اور شریر مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک دیکھ کر وہ مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئی پیچھے ہوئی۔ آپ ہراساں کر رہے ہیں مجھے، شرارت سے کہہ کر فوراً بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے کہ کیف بھی اٹھتا بیڈ کی دوسری طرف دوڑ لگاتی، پورے کمرے میں دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ بظاہر وہ معاذ اور ماہد کو تھپک رہی تھی، لیکن نظریں بار بار کھڑکی کے شیشے کے پار ٹیرس پر گھومتی کیف پر جا رہی تھیں، جو فون کان سے لگائے ٹہلتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ کبھی ہنس رہا تھا اور کبھی سنجیدہ ہو کر بات کرنے لگتا۔ جب فون آیا تھا وہ کمرے میں تھا اور اسپیکر سے نکلتی آواز کسی خاتون کی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ تب سے تشویش میں بھویں سکیڑے بار بار دیکھ رہی تھی۔ کیف کے بینک میں بہت سی خاتون کولیگز بھی تھیں جن سے اس کی بے تکلفی بہت تھی، لیکن یہ کون تھی جو رات کے 10 بجے فون کر کے گپے ہانک رہی تھی؟ اس کی شکی حسنیں ہمیشہ کی طرح بیدار ہو چکی تھی۔ 5 سالہ معاذ اور 3 سالہ مہد اب گہری نیند میں جا چکے تھے۔ وہ اب دونوں پر کمبل درست کر رہی تھی جب کیف کمرے میں داخل ہوا۔ فون ابھی بھی ہاتھ میں موجود تھا۔ یہ کون سی کولیگ ہے؟ زہا نے بظاہر مگن مگر تیکھے لہجے میں پوچھا اور کمبل درست کرنے کے بعد ناک پھلائے سیدھی ہوئی۔ وہ اب مسکراتا ہوا بچوں کے اوپر جھک رہا تھا۔ کولیگ نہیں ہے، بینک کسٹمر ہے۔ سو گئے دونوں؟ کیف نے لاپرواہی سے جواب دیا اور پھر دونوں کے ماتھے پر باری باری بوسہ دے کر سیدھا ہوا۔ وہ ہنوز آنکھیں سکیڑے ناک پھلائے کھڑی تھی۔ اب کیا ہے؟ کیف نے بھویں اچکا کر استفسار کیا۔ یہ کون سی کسٹمر ہے؟ اسے عقل نہیں ہے اس وقت فون کر رہی ہے؟ نخوت سے ناک چڑھا کر کہا تو کیف نے گہری سانس لیتے ہوئے سر کو گھمایا اور قریب آ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔
ارے بابا اسے صبح بینک آنا ہے نا، اس لیے کچھ انفارمیشن لے رہی تھی۔ بینک بھی آتی ہے؟ زہا نے ایک دم سے ہاتھ جھٹک کر غصے میں پوچھا۔ جی آتی ہے، لیکن مجھ سے ملنے نہیں، اپنے کام سے آتی ہے، کیف نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ہاں کام تو بہانہ ہوگا، زہا نے نروٹھے پن سے کہا اور منہ پھلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اب اسی طرح منہ پھلائے اپنے بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی جب کیف کمرے کے وسط میں کھڑا گھور رہا تھا۔ زہا پیار سے پکارا مگر وہ ہنوز غصے سے منہ پھلائے کام کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اکتا کر آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے تم ساری رات شک کر لو، میں سونے جا رہا ہوں، غصے سے کہا اور بیڈ کے اطراف میں لگے میز پر موبائل رکھ کر خود خفگی سے اپنی جگہ پر ماتھے پر بازو رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ جو بھرپور غصے میں تھی جلدی سے ساری ناراضگی بھلا کر پاس آئی اور قریب بیٹھ کر کیف کے چہرے پر سے بازو ہٹایا۔ اچھا سوری نہیں، رکھو اپنے پاس اپنا سوری، وہ مجھ سے ملنے ہی آتی ہے نا بینک میں۔ اب خوش؟ کیف نے خفگی سے بازو پھر سے اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ وہ شرارت سے ہنستے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ اچھا اب زیادہ نخرے مت کریں، ڈر لگتا ہے نا، تم کرتی ہو نخرے۔ ارے یار آئی لو یو سو مچ، آپ بھی کم نہیں ہیں۔ آئی لو یو ٹو، تم سے تو کم ہی ہوں بٹر اسکاچ۔ وہ اب باہیں حائل کر چکا تھا۔ اچھا چلیں چھوڑیں، 1 منٹ میں آتی ہوں، لاڈ سے کہتے ہوئے وہ دوسرے ہاتھ سے کیف کا موبائل اٹھا چکی تھی۔ کیف نے باہیں کھولی تو وہ چوری سے اس کا موبائل لے کر واش روم کی طرف بڑھی۔ زہا پاس ورڈ تو لیتی جاؤ، معاذ کی وجہ سے تبدیل کر دیا تھا میں نے۔ وہ جو بڑے مزے سے جا رہی تھی دانتوں میں زبان دبا کر وہیں رک گئی۔